بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ پیچھے سے ان لوگوں کا ذکر تھا جن میں ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا فیصلہ اس کے خلاف آیا، اور اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے تفصیل معلوم کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ ساری تفصیل پیچھے کے سبق میں ہو چکی ہے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیچھے یہ بھی فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اپنی غلطی پر نادم ہوتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اپنے گناہوں کی، اور آپ سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت مانگیں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کر لیتا۔ اب آگے بھی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر معاملہ آسان رکھا، مشکل نہیں کیا۔ گویا کہ ندامت اور توبہ یہ آسان معاملہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کوئی مشکل حکم ان کے اوپر لگا دیتے، اور وہ مشکل حکم اگر اللہ تعالی لگاتے تو پھر یہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر ان اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو نہیں کرتے اس کام کو مگر ان میں سے تھوڑے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کی تلافی اور ان کی غلطی کا ازالہ ندامت کو قرار دیا، توبہ کو قرار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کے اعتراف کو اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا ذریعہ قرار دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی ان کے اوپر لازم کر سکتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر یہی لازم کیا تھا کہ جنہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پیچھے اس کا تذکرہ ہوا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی گناہوں کی معافی کا طریقہ یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کے لیے آسان طور طریقے رکھے ہیں، مشکل طور طریقے نہیں رکھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور رحمت سے، رحمت للعالمین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو
تو ان کی برکت سے اور ان کی رحمت سے اللہ رب العزت نے مشکل احکامات نہیں دیے ان کی امت کو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جو اللہ رب العزت نے لاگو کیا ہے وہ آسان معاملہ ہے، اس کو کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشکل معاملہ بھی تمہارے اوپر ڈال سکتے تھے۔ تو اور اگر اللہ تعالیٰ مشکل معاملہ ڈالتے تو یقیناً تم نہیں اس کو کر سکتے تھے، مگر تھوڑے لوگ کرتے، زیادہ تر لوگ اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان کے اوپر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، تو نہیں کرتے اس کو مگر ان میں سے تھوڑے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو نصیحت کی گئی ہے ابھی پیچھے، تو اگر یہ ایسا کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ولو انہم، اور اگر بے شک یہ لوگ فعلوا کر لیں وہ ما یوعظون به، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ابھی پیچھے اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی جس کی تفسیر اور تشریح بھی میں نے کی، ندامت و توبہ وغیرہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تو اگر ایسا کریں تو لکانا خیر لہم، تو بہتر ہے ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ ہے ان کو جمانے کے لیے، اسلام میں جمانے کے لیے۔ تثبیت کہتے ہیں ثابت رکھنا، جمانا، اشد کہتے ہیں زیادہ۔ تو اس سے یہ ہوگا جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے اس میں بھلائی ہوگی، فائدہ ہوگا، اور اسلام میں اور جماؤ پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام میں زیادہ جماؤ نہیں ہوتا، ایمان زیادہ پکا نہیں ہوتا، تو جیسے جیسے اللہ رب العزت اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے جائیں تو ویسے ویسے ایمان اور اسلام پکا ہوتا جاتا ہے، اسلام میں جماؤ آتا جاتا ہے، ایمان پکا ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ندامت ہو، توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جو ان کو ابھی نصیحت کی گئی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ان کے فائدے میں جائے گا، اس کی خیر ان کو ملے گی اور اسلام میں ان کو جماؤ ملے گا۔ تو فرمایا کہ ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک یہ کریں وہ کہ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکانا خیر لہم، تو ضرور بہتر ہو ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ ہو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے اور جمانے کے لیے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو ہم دیں گے ان کو ضرور اپنے پاس سے بڑا اجر۔ یہ مزید اس کا فائدہ، ایک تو جو ان کو نصیحت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کے لیے خیر ہوگی اور اسلام میں اچھے جمیں گے، اور اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب ان کے لیے خیر ہوگی اور اسلام میں اچھے جمیں گے تو اس سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیں گے۔ تو بڑا اجر جو دیں گے وہ ظاہر سی بات ہے جنت میں ملے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور ان کو راہ دیں گے سیدھے راستے کی، اور ہم ان کو دکھائیں گے سیدھا راستہ۔ پیچھے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہر مسلمان مانگتا ہے سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو سیدھی راہ دکھائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور ان کو دکھائیں گے سیدھا راستہ۔ یہ جو البتہ کا لفظ ہے یہ میں ویسے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو البتہ کا لفظ ہے شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمے میں، یہ اصل میں لام جو ہے نا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو البتہ کا لفظ پرانی اردو میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا تھا، ابھی نئی اردو میں تو البتہ کا لفظ تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پرانی اردو میں
یہ تاکید کے لیے اور ضرور کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، کیونکہ عربی معنی کے حساب سے یہی معنی اس کے بنتے ہیں، تو عربی سے لیا گیا ہے یہ، تو اس لیے میں تو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ضرور۔ تو فرمایا کہ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم ان کو دیں گے سیدھا راستہ، یعنی اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اسلام میں جمانے میں زیادہ اس کا کردار ہوگا، اور تب تو ہم ان کو بڑا اجر دیں گے اور ان کو ہم سیدھی راہ دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ۔ اچھا یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں تو ترجمہ جیسے مستقبل کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، تو یہ اسی حساب سے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے، اس کو اس حساب سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے، جیسے شارف الدین صاحب نے، فتح محمد جلال صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے، اگر وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرتے تو ہم ان کو یہ دیتے اور یہ دیتے، تو اس طریقے پر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت دوبارہ اسی بات کو دہراتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس بات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو اللہ رب العزت اس کی تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا فائدہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دہرا رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ پیچھے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا ہمیں جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ ابھی یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے اگر وہ کام کرتے جن کی ان کو نصیحت کی گئی۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ آگے ان لوگوں کا بیان ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں میں سے یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، یعنی یہ من بیان کرنے کے لیے ہے، بعضیہ تبعیضیہ نہیں ہے۔ عام طور سے تو من آتا ہے کچھ کو بیان کرنے کے لیے، کچھ کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اخذت من الدراہم کہ میں نے دراہم میں سے کچھ لیے۔ یہاں پر کچھ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بات پہلے اجمالی طور پر بیان ہوئی ہے، تفصیل نہیں ہوئی ہے اس کی، تو اسی کی تفصیل کے لیے یہ من اور من کے جو بعد الفاظ ہیں وہ آئے ہیں۔ تو الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، تو وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا اس کی تفصیل نہیں ہے یہاں پر، تو من النبیین سے اسی کی تفصیل ہے، اسی کا بیان ہے، تو یہ من بیانیہ کہلاتا ہے، یعنی یہ من بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ سے نہیں کرتے، اگر سے کریں گے اردو کے حساب سے صحیح بیٹھے گا نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی لگا دیں، یعنی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کی یہ تفصیل ہے اسی کے ساتھ اس کو ملا کر ترجمہ کریں۔ اب میں دونوں طرح ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔
کہ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی سو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور دوسری طرح یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی سو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو اس طریقے پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ من بیانیہ کہلاتا ہے، بار بار بتا رہا ہوں میں۔ تو فرمایا کہ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی سو ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبیین نبی کی جمع ہے، جس کے اوپر وحی آتی ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اور بعض لوگوں نے نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں نبی اور رسول ایک ہی ہے، بس جس پر وحی آئی ہے وہ نبی بھی ہے وہ رسول بھی ہے۔ نبی بنا ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، رسول بنا ہے رسالت سے، رسالت کہتے ہیں پیغام کو۔ تو گویا جس کو پیغام دے کر بھیجا، جس کو خبر دی۔ بعض لوگ اس طرح فرق کرتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کو نئی شریعت دی جاتی ہے، نئے احکامات دیے جاتے ہیں، اور نبی وہ ہے جس کو چاہے نئی شریعت ملی ہو چاہے نئی شریعت نہیں ملی ہو لیکن اس کے اوپر وحی آتی ہو، اللہ رب العزت کی ہدایات اس کے پاس آتی ہوں تو وہ نبی ہے۔ گویا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے بعض علماء کی تشریح کے مطابق۔ لیکن قرآن میں جس انداز پر استعمال ہوا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ایک ہی انداز پر استعمال ہوا ہے۔ تو نبی وہ جس کے اوپر وحی آتی ہے، اور صدیق یہاں اللہ رب العزت نے صدیقین جمع فرمایا ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جمع کے حساب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیق صرف ایک ہی نہیں ہے۔ عام طور سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، تو صدیق جو ہے، صدیق کا اصل مطلب ہے بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔ صدیق یہ صیغہ مبالغہ کا ہے، مبالغے کا لفظ ہے جس میں اضافی معنی ہوتے ہیں، زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تصدیق کرنے والا، زیادہ سچا بتانے والا، فوری تصدیق کرنے والا، فوری سچا بتانے والا۔ گویا کہ صدیق کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کی فوراً تصدیق کرتا ہے، بغیر دلائل دیکھے، بغیر معجزات دیکھے، اس کا دل فوراً گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو گویا کہ مختلف نبیوں کے ساتھ ایسے کچھ لوگ یقیناً ہوں گے جو کہ صدیق ہوں گے، یعنی ان کے اوپر فوراً ایمان لانے والے ہوں گے اور ان کو فوراً سچا بتانے والے ہوں گے، بغیر دلائل دیکھے، بغیر معجزات دیکھے ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ یہ نبی ہے۔ اس کا ایک مطلب یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ گویا اس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس کا دل خود نبی کی نبوت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نبی کی نبوت کو پہچان لیتا ہے، اتنا دل اس کا صاف ہوتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ تو نبیوں کے بعد دوسرا درجہ اسی لیے صدیقین کا ہوتا ہے کیونکہ ان کو نبیوں کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ اور تیسرا بتایا شہداء۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ اس سے مراد عام طور پر وہ لوگ جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دیں، مارے جائیں،
دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ حدیث کی روح سے اور بھی کچھ لوگوں کو شہیدوں میں شمار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ڈوب جائے اس کو بھی حدیث میں شہید فرمایا ہے۔ اسی طرح جو کہیں دب کر مر جائے تو اس کو بھی شہید فرمایا ہے، اور بھی کچھ لوگوں کو شہید فرمایا ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ شہید کے مختلف درجات ہیں، یہ سب لوگ شہید ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہے جو کہ دین کی سربلندی کے لیے، یعنی اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان دے دے تو وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور عام طور سے اسی کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شہداء کا ذکر فرمایا، اور صالحین، صالح کی جمع ہے صالحین، نیک لوگ، اچھے کام کرنے والے، نبی کے اوپر جن کا ایمان بھی ہو اور جو اچھے اعمال کرتے ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، تو ان کو کہتے ہیں صالحین۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے عام قانون بتایا، ایک عام بات بتائی جو سب کے لیے ہے، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں تو مختلف لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رہائش کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے کوئی کسی زمانے میں ہے، کوئی کسی زمانے میں ہے، رہائش کے اعتبار سے کوئی کسی جگہ پر ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیاوی معیت مراد نہیں ہے، دنیا میں ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے آخرت میں ساتھ ہونا۔ آخرت میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور جیسے آگے آ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ اچھے ہیں یہ لوگ رفیق ہونے کے اعتبار سے، ساتھ ہونے کے اعتبار سے، ان کا ساتھ اچھا ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبیوں کا ساتھ مل جائے، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ مل جائے تو یہ اچھا ساتھ ہے، ان کی رفاقت، ان کا ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، اور آخرت بہرحال جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو آخرت کے مراحل شروع ہو جائیں گے، اور آگے پھر جنت دوزخ تک جائیں گے۔ تو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی حالت میں ہوں گے، آخرت کے مختلف مراحل میں، قیامت کے مختلف مراحل میں، اور جنت میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ تو ان کا ساتھ مل جائے تو جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ ان کا ساتھ بڑا اچھا ساتھ ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، وہ یہ کہ ساتھ ہونا اور بات ہے اور کسی کے درجے میں ہونا اور بات ہے۔ مثال کے طور پر نبیوں کا جو درجہ ہوگا، اور اسی طرح صدیقین اور شہداء و صالحین کے جو درجے ہوں گے، تو ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کے ہی درجے میں ہوں گے۔ اگر انہی کے درجے میں ہوئے تو پھر تو درجوں کا فرق ہی کیا رہا۔ درجوں یہ انہی کے درجے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کے پڑوس میں ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک گھر ہے تو برابر والا گھر اس کے ساتھ والا گھر ہے تو ساتھ کہلائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر اور یہ گھر بالکل ایک ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، مختلف مراحل میں اور جنت میں۔ لیکن ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی کے درجات میں ہوں گے۔ انہی کے درجات میں ہوئے تو پھر ان کا اور ان کے درجے میں فرق کیا رہا، پھر درجات کا آپس کا فرق کیا رہا۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے درجوں کے ساتھ اور قریب ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اگر ان کے درجے میں نہ بھی ہوں تو ان کے درجے کا ساتھ نصیب ہو جائے اور قربت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔
آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والا اچھا ہو، میرے قریب کی جگہ اچھی ہو، لوکیشن اچھی ہو، تو وہ اسی اعتبار سے دیکھتا ہے کہ جتنا میں اچھی جگہ کے قریب ہوں گا تو مجھے اتنا فائدہ اور اتنا راحت و سکون ہوگی۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے درجوں کے قریب ہوں گے، ان کے درجوں کے ساتھ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے فوائد اور اس کی راحت و سکون ان کو بھی کافی حد تک ملے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، یہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو جو ان لوگوں کی، ان نیک لوگوں کی، ان اچھے لوگوں کی، ان اعلیٰ اور بلند لوگوں کی جو معیت مل رہی ہے، ساتھ جو مل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ تو ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری تو ٹھیک ہے جنت مل جائے گی، یہ تو ایک قانون ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جنت کا ملنا یہ تو ایک عام قانون ہو گیا، لیکن ان لوگوں جنت میں تو جگہ کہیں بھی مل سکتی ہے نا، جنت میں جانا یہ تو ایک عام قانون ہو گیا، لیکن اب جنت میں کدھر جگہ ملے، کون سے درجے میں جگہ ملے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کے ساتھ کر دیں گے، ان لوگوں کے درجات کے قریب کر دیں گے۔ جیسے میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ آدمی جگہ اچھی پسند کرتا ہے، پڑوس اچھا پسند کرتا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ ورنہ ٹھیک ہے جنت مل جائے تو عام قانون تو پورا ہو گیا، عام جزا تو پوری ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو چلو ٹھیک ہے جنت مل گئی، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے جگہ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں ابھی نہیں معلوم، تم نے ابھی جنت نہیں دیکھی، تم نے آگے کے مراحل نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کون رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، کس کو نبیوں کے درجات کے ساتھ جگہ دینی ہے، کس کو شہداء اور صالحین کے درجات کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جگہ دینی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، کافی ہے، اللہ کو معلوم ہونا کافی ہے۔ اور جب اللہ کو معلوم ہونا کافی ہے، اللہ نے تمہیں بتلا دیا تو اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے اوپر یقین کرو۔ کوئی دوسرا تمہیں بتلائے نہ بتلائے، کوئی دوسرا جانے یا نہ جانے، اللہ کا جاننا کافی ہے، اللہ کا بتلانا کافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے اور